19 رمضان کی وہ قیامت کی رات تو آپ سبھی کو یاد ہوگی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تو بتاؤں گا، لیکن ساتھ میں آپ کو تفصیل سے یہ بھی بتاؤں گا کہ اس رات کو اصل میں کیا کیا ہوا تھا، اور حضرت امام علی علیہ السلام ابن ملجم کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنی شہادت کے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ مظلوم رہے اور اپنی مظلومیت بیان کرتے رہے، اور ابن ملجم کے ہاتھوں اپنی شہادت کی خبر سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ملعون کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے جو کہ میری سفید داڑھی کو میرے سر کے خون سے لال کرے۔ اور اس رمضان جس رمضان میں آپ کی شہادت ہوئی، آپ ممبر پر بیٹھے اور اپنے اصحاب کو فرمایا، اس سال آپ حج پر جائیں گے پر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اس مہینے میں حضرت امام علی علیہ السلام ایک رات حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر، ایک رات حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر، اور ایک رات بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گھر افطاری کرتے، اور 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ جب اس بات کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا حکم قریب آ پہنچا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے اور اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے ابا محمد، اس رمضان کے کتنے دن گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا 13 دن۔ بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی اور فرمائے، ابا عبداللہ، اس رمضان کے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا 17 دن رہ گئے ہیں۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خدا کی قسم، اس امت کا سب سے بڑا ملعون اس سفید داڑھی کو سر کے خون سے لال کرے گا۔ اور پھر یہ شعر فرمایا، میں اس کی بخشش چاہتا ہوں، وہ میرا قتل چاہتا ہے۔ جب وہ رات قریب آئی، جناب بی بی ام کلثوم سے روایت ہے کہ بابا صحن میں آتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، اوہ دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھ علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آج رسول خدا سے ملاقات کی رات ہے۔ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام صحن میں آئے تو گھر کی ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا اور آپ کے ارد گرد ہو گئی۔ بی بی جناب ام کلثوم نے یہ جملہ فرمایا، بابا، آج تک ان مرغابیوں کو اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ اس طرح راستہ کیوں روک رہی ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اب علی چلتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن واپس چلتے ہوئے نہیں آئیں گے، اسی لیے میرا راستہ روک رہی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ آج اپنے سارے بھائیوں کو لے کر کوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کی حفاظت کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا، جی بابا۔ جو آپ کسی نے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں ان کو بھیج رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے شہادت کا بہت شوق ہے، اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے تو یہ شیر دلیر ہیں، ان کی موجودگی میں عبد الرحمن ابن ملجم کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ مجھ پر وار کرے۔ حضرت عباس علیہ السلام بہت تڑپ رہے تھے کہ میں بابا کو چھوڑ کر نہ جاؤں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا، تم بھی بھائیوں کے ساتھ جاؤ، اور جب تک امام حسن علیہ السلام نہ آئے آپ بھی نہ آئیے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کوفہ میں اشرف ابن قیس کے گھر رکا ہوا تھا، جس کے بعد اشرف بن قیس اسے کوتام کے پاس لے آیا۔ کوتام کو دیکھ کر ابن ملجم اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی کرتا۔ کوتام نے عبد الرحمن ملجم کو کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی اگر تم حضرت امام علیہ السلام کا سر مجھے دو حق مہر میں۔ بدلے میں ابن ملجم حیران ہو گیا اور خوشی سے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ تم مجھے ایسا کرنے کو کہہ رہی ہو، مگر میں تو آیا ہی کوفہ اسی مقصد سے ہوں۔ یہ تلوار
تلوار मैंने 1000 दीनार में खरीदी और इसे 1000 दीनार का जहर पिलाया है ताकि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सकूं। कुताम ने इब्ने मुलजिम के साथ अपना एक शख्स वरदान उसके साथ भेज दिया और वो दोनों मस्जिद कूफा में आकर बैठ गए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हो गए और देखा कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उल्टा सो रहा है, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे ठोकर मारी और फरमाया, उठ, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद आज़ान दी और ये आज़ान कूफा के हर फर्द ने सुनी और ये आज़ान सुनकर कूफा का हर इंसान रो रहा था। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मस्जिद में अकेला नहीं था, उसके साथ कोताम का दिया हुआ शख्स वरदात भी था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आज़ान दी और मुसल्ले पर आए, नमाज शुरू की। जब सर सजदे में और दिल राजो नियाज ए इलाही में मसरूफ़ था, तभी अब्दुर्रहमान मुलजिम इब्ने मुरादी उठा और तलवार निकाली। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ तेजी से आया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वार करना चाहता था, लेकिन वार उसके सर पर लगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, अली कामयाब हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये फरमाते हुए आ रहे थे, आज अल्लाह के दीन के सारे अरकान टूट गए, आज दुनिया तबाह हो गई, आज अमीरुल मोमिनीन उठा लिए गए। तब वहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तभी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे बेटे भी वहाँ आ पहुँचे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया, बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। नमाज मुकम्मल हुई। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दाई तरफ पकड़ा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाई तरफ पकड़ा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कदमों पर हाथ रखा और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर ले आए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर ले आ रहे थे तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सभी असहाब रोते हुए आपके पीछे आ रहे थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यही ठहर जाओ, क्योंकि मेरी बेटी को मेरी हालत के बारे में मालूम हो गया है। मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर लाया गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम इतने जख्मी हो गए थे कि जिंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कुछ वसीयतें की और कातिल के मुताल्लिक फरमाया कि मामूली तौर पर कसास लेना, उसे सिर्फ एक ही ज़रब लगाना, क्योंकि उसने भी मुझे एक ही ज़रब लगाई थी। तलवार जहर में बिछी हुई थी, इसलिए निहायत तेजी के साथ उसका असर तमाम जिस्म पर फैल गया और 21 रमज़ान 40 हिजरी जुमे की रात फजलो कमाल और सदो हिदायत का आफताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया।